میرا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. اچھی طرح دوڑ. خادم ہوئیں گے وہ اپنی آمدنی کی پوری دہی سب سے پہلے نکال کر رکھ. اچھی طرح دوڑنا ہے. لیکن جس کے ہاتھ صاف ہے وہ زور آور ہی ہوتا جائے گا. تم تو اچھی طرح سے دوڑ رہے تھے. کبھی کبھی کوئی دوسرا شخص آپ کی دوڑ کو متاثر کرے گا. مخل ہوگا آپ کی دوڑ میں. اس لیے لکھا جب کوئی سپاہی جنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں نہیں الجھاتا. وہ جنگ ہی نہیں لڑ سکتا. تم تو اچھی طرح سے دوڑ رہے تھے. کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ اس کا مطلب ہے جھوٹے استاد ہو سکتے ہیں, ایسی سہیلیاں, ایسے دوست ہو سکتے ہیں, ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں اچھی لگنے لگیں, انسان کی صورت میں, چیز کی صورت میں. اس کا رزلٹ پہ بھی اثر پڑے گا. اگر آپ بائبل اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, کیوں ہمارے لڑکے ہیں کسی کا میٹرک نہیں ہوتا ہے, پڑھنے کو دل نہیں کرتا, کیوں؟ لکھا جہاں تیرا ماں جہاں تیرا, کیونکہ دل جب کہیں اور جگہ لگائیں گے تو آپ کیا پڑھنا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں خدا یہ کہے کہ تو بہت اچھا دوڑ رہی ہے, تو بہت اچھا دوڑ رہا ہے, تو کتنی خوشی کی بات ہے, کس قدر خدا کا جلال ظاہر. لیکن اگر غلطیہ کے ایمانداروں کی طرح ہمارے اوپر یہ فتویٰ ہو کہ ماضی میں شروع میں تو اچھا دوڑ رہا تھا, اب کیا ہو گیا تجھے؟ تم تو اچھی طرح سے دوڑ رہے تھے. کس نے تمہیں اچھی طرح سے دوڑنے سے روک دیا, حق کے ماننے سے روک دیا؟ اور آگے بتایا ہے کہ یہ ترغیب تمہارے بلانے والے ادھر خدا کی طرف سے تھوڑی. یہ تو شیطان خود یا کسی نہ کسی شخص کو آپ کی زندگی میں لا کر استعمال کر رہا ہے. یاد رکھیے بھائی, شمعون نے صبح کو کہا نا, کبھی میں نے ان کو بتایا تھا کہ لیڈرشپ میں ایک ہوتا ہے ڈیوائن کانٹیکٹس, لیکن خدا اپنی الہی رضا سے زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں لے آئے گا جو آپ کے لیے باعث برکت بنے گا. کتنے لوگ ہمیں دنیا میں سفر میں بھی ملتے ہیں, بیاہ شادی پہ بھی ملتے ہیں, جنازوں پہ بھی ملتے ہیں, چرچز میں بھی ملتے ہیں, سیمیناروں میں ملتے ہیں, اور کنونشنوں میں ملتے ہیں, اور کتنے ملے ہوں گے. لیکن ایک آدھا شخص ایسا ہوگا جس کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ اب تک کٹا نہیں ہے, وہ قائم رہا ہے. وہ ہے ڈیوائن کانٹیکٹ. یہ خدا انسانی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہمیں بڑھانے کے لیے ہمارے لیے, کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے نا, افسوس اس پر جو کھیلا ہے, تو کوئی نہ کوئی شخص ہماری زندگی کے اندر لے کر آتا ہے. وہ شخص ڈیوائن کانٹیکٹ ہوتا ہے, ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا. کلیئر؟ دوسری طرف یاد رکھیے, یہ تو ڈیوائن کانٹیکٹ ہے نا, ایک ہوتا ہے سٹینک کانٹیکٹ, یعنی شیطان اپنا نمائندہ کوئی آپ کی لائف میں بھیجے گا, آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گے نا, کیونکہ وہ تھوڑی سے آ کے کہے گا کہ میں شیطان کی طرف سے آیا ہوں. دھوکے سے آپ کو فریب ملے گا. ہر کھلنے والا دروازہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. میں نے کئی خادموں کو دیکھا, شیطان ان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, کہ دیکھو یہ سنو میرے لیے یہاں دروازہ کھول دو. فرض کرے میں اپنے چرچ میں خدمت کرتا ہوں, مجھے 20,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے, مجھے دبئی سے کوئی کہے کہ جی ادھر آ جائیں آپ کو 1,00,000 روپیہ ملے گا, پھر میرے پہ کیا آزمائش آنی ہے؟ میں نے کہا نا دیکھو یسوع ساڈا وڈے وڈے, تو میں وہ شخص نہیں ہوں. میں دیکھوں گا کہ دروازہ خدا کھول رہے, خدا بھی کھول سکتا ہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے. یا شیطان مجھے اپنے اصل ہدف سے ہٹا کے, میں تو ادھر دوڑ رہا ہوں نا نشان کی طرف, وہ مجھے ادھر لے جانا چاہتا ہے, چاہے پیسے زیادہ دے کے, تو پھر میں فریب میں آ گیا تو میں اپنی ساری کو ہی کھو بیٹھوں گا, خدا کی مرضی سے باہر نکل جاؤں گا. اس طرح سے ہوتا ہے. اس لیے
کئی لوگ چرچ میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں، وہ میٹنگوں میں گواہی دیتے ہیں اور کیا کیا بتاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کوئی بھی برکت کا نیا دروازہ کھلے، آپ نے کسی سے مشورہ لے لیں، دعا کریں، کلام سے ڈھونڈیں کہ یہ خدا میرے واسطے کھول رہا ہے، یا شیطان مجھے اپنے منزل تک پہنچنے، اچھی طرح سے دوڑنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے دھوکہ دے کے. وہ صاف صاف تھوڑی کہے گا کہ میں تجھے دھوکہ دیتا آیا ہوں. تو اس لیے جن کے سننے کے کان ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مسیح مقدم ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے لیے وقف کر دی ہوتی ہیں، وہ فائدہ نقصان نہیں دیکھتے، وہ خدا کی الہی رضا دیکھتے ہیں، خدا کی مرضی کیا ہے. اس لیے جہاں ڈیوائن کانٹیکٹ خدا کی طرف سے ہمارے لیے باعث برکت بنتے ہیں، خدا بناتا ہے، تو وہاں شیطان بھی کوئی نہ کوئی شخص ہماری زندگی میں لے آئے گا، لانے کی کوشش کرے گا، ہمیں اس کے ذریعے سے فریب دینے کی کوشش کرے گا. وہ کسی طرح کی بھی پیشکش ہو سکتی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی غلطیوں کے خط کا دوسرا باب نکالیں. غلطیوں اس کا دوسرا باب پہلی ایسے لکھا ہے، آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا، تیتس کو بھی ساتھ لے گیا، اکیلے نہیں، تیتس کو بھی ساتھ لے گیا. میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ کیا ہو، بے فائدہ جائے. دوڑ دھوپ کہتے ہیں صحیح کوشش، جدوجہد کو، کہ میں نے غلطیہ کی کلیسیا میں پہلے بھی میں نے بہت محنت کی اس کلیسیا کو بنانے میں، اب میں گیا ہوں تو میں تیتس کو بھی ساتھ لے گیا ہوں. مجھے فکر ہے کہ ان کے پاس اور بھی استاد آتے ہیں تو وہ ان کو میرے مخالف کر دیں گے، کلام سے ہٹا دیں گے، اور طرح کی خوشخبری ان کو سنا کے ان کو گمراہ کر دیں گے، بدعتی تعلیم یہ ماننے لگیں گے. مجھے ڈر ہے کہ جو پہلے میں نے خدمت کی تھی، محنت کی تھی، وہ خدمت جو ہے، دوڑ دھوپ جو ہے، وہ بے فائدہ نہ جائے. میں نے آپ کو سلیمان کی زندگی کی مثال دی. آغاز اچھا کیا ہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا، اختتام اچھا نہیں ہوا، تو بے فائدہ ہی گیا نا. جو کچھ خدا نے اس کو سب کچھ خدا کا ضائع کر دینا بتائے. یہودا اس لیے شروع سے برا تھا، اگر شروع سے برا ہوتا تو شاید وہ ان کو نہ ہی چنتے. شروع میں تو اس کو شاگرد اور پھر رسول ہونے کا اعزاز ملا، لیکن پیروی کے دوران اندر لالچ آ گیا پیسے کا، اور اپنے استاد کو بیچنے کے لیے ایک بری گواہی چھوڑی، یہاں تک کہ خودکشی کرنی پڑی، اپنی جان لینی پڑی. انجام برا ہے. تو بہنوں بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی نے محنت کی ہے. سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے ہمارے اوپر؟ ہمارے ماں باپ. غربت میں پالنا، نیکی کی راہ کی تعلیم دینا، ہم سوئے ہوئے ہوں ہمارے لیے دعائیں کرنا، ہم سفر کر رہے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرنا، ہمارے لیے ہاتھ پھیلانا. کتنے بچے ماں باپ کو رلاتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں ہماری اگلی ساری دوڑ جو اس نے مٹی میں ملا دی، بے فائدہ گئی ہے. دوسری طرف ایسے بچے ہیں جن پر ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کی جو محنت کی تھی، آج ہم اس کا ثمر، اس کا پھل ہم دیکھ رہے ہیں. روحانی زندگی میں بھی تو ایسا ہی ہے. کیا یہودا اسکریتی کی ہلاکت سے خدا خوش تھے؟ کبھی نہیں ہو، کیونکہ شریر کے مرنے میں ان کی خوشنودی.
اس لیے اچھی دوڑ دوڑنا. اور فلپیوس کے دوسرے باب کی 16ویں آیت دیکھیے. پندرہویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. تاکہ تم فلپیوں دوسرا باب 15ویں آیت سے کیا تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کاجر لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی. تو ماں باپ نے جو ہمارے اوپر محنت کی ہے وہ بے فائدہ نہ جانے دے. پھر ہمارے اوپر محنت کرتے ہیں ہمارے پیشوا. میں نے کبھی 5 گھنٹے نان سٹاپ گھٹنوں پہ ہو کے دعا کی ہے تو مجھے ایک لفظ بھی خدا کی طرف سے کلام نہیں ملا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ مشکل کام ہے. کلیسیا کے لیے محنت کرنا، خدا کے لوگوں کے لیے محنت کرنا، ان کو خوراک خدا سے لے کر آگے دینا اتنا آسان نہیں ہے. تو لہٰذا ماں باپ نے جو محنت کی ہے، بزرگوں نے جو محنت کی ہے، پیشواؤں خادموں نے جو محنت ہمارے اوپر کی ہے، اس کے نتیجے میں اچھی طرح سے دوڑے تو انسان بھی خوش، خدا بھی خوش. اور اگر ان کی دوڑ دھوپ ساری بے فائدہ جائے ان کو کتنا دکھ ہوگا. آخری والا پڑھیں گے، وقت کافی ہو گیا. اور تھوڑا سا کر لو کہ برداشت، پھر میں اگلے سال ہی آؤں گا آپ کے پاس. کہ تھک گئے ہو؟ مائیکل صاحب نہیں بول رہی ہے تھک گئے سب سے. چلو 2 آیات مجھے پڑھ لینے دیں. ایک تو خدمت کے حوالے سے، کیونکہ بائبل اسٹوڈنٹ بھی ادھر ہیں، کیونکہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، میں پوری بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یرمیہ 23 باب نکالیے جلدی سے. یرمیہ 23 باب 21 آیت. کوئی پڑھے بلند آواز سے. یرمیہ 23 باب 21 آیت. میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی. کتنی سخت بات لکھی خادموں کے بارے میں کہ میں نے ان کو نہیں بھیجا، یہ دوڑتے پھرے. اس لیے آج میں نصیحت کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو خدا نے نہیں بلایا خدمت کے میدان میں، مت کودیے، آپ نے کامیاب نہیں ہونا. شوق سے نہ کودیے، آپ نے کامیاب نہیں ہونا. لکھ لو، میں نے ان کو نہیں بھیجا. بائبل لے کے دوڑ گئے. اس کے ساتھ کرنتھس کی کلیسیا کو آخری والا ہے. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط 9 باب. تیئیسویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. پہلا کرنتھیوں 9 باب 23ویں آیت سے 160 نمبر صفحہ ہے میری بائبل. لکھا ہے، اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. خدا ہم نے اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. خدا کے خادم سرمایہ کرائیں گے خدا کے کلام کی شکر گزاری کی. خداوند قدوس قادر مطلق مہربان آسمانی باپ،
ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جس میں تو نے ہمیں اپنی حضوری اپنی نزدیکی مقدسوں کی رفاقت شراکت عطا کی اور اے خداوند اپنے پاک کلام سے تو نے ہمیں فیض یاب کیا اپنے کلام سے تو نے ہمیں نصیحت کی ہم تیرا شکر ادا کرتے اور اپنے آپ کو اے خداوند تیری پاک مرضی کے سانچے میں ڈھلنے اور تیری پاک مرضی کے مطابق تیرے کلام کے مطابق اپنی مسیحی زندگی اور خدمت کی دوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے تیرے پاک روح کی قوت اور مدد کے طالب ہوتے جن جن مقاصد کے تحت جن اے خداوند خدمات اور کاموں کے لیے تو نے ہمیں چنا بلایا مقرر کیا اور اپنے پاک روح سے بھرا ہے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اے خداوند تیری پاک مرضی کو جانتے ہوئے اے خداوند ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں تجھے پیش کر سکیں تیرے سپرد کر سکیں تجھ پر توکل اور بھروسہ اور اعتقاد اور ایمان رکھ سکیں اور اے خداوند پاک خدا ایمان کی اچھی کشتی لڑ سکیں اور اپنی دوڑ کو پورا کر کے اپنی زندگیوں سے اپنی خدمات سے اے خداوند تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا ذریعہ اور وسیلہ ٹھہرے ہماری دعا سن مانگتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام آئیے روح کو سے موقع دیجیے پلیز اس سیشن خداوند کو آپ کو کھڑے ہونے کی توفیق دے رہا ہے آئیے پلیز کھڑے ہوں یہ دور جس کے بارے میں خداوند نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے خداوند نے مجھے اور آپ کو فضل دیا ہے so why not to pray together فضل کے لیے اگر آپ تھک چکے ہیں آپ رہ گئے ہیں آئیے خداوند کے خادم یہاں موجود ہیں ہم دعا کروائیں گے اپنے لیے آئیے اپنی دوڑ کے لیے دعا کرائیں گے کہ خداوند آج سب پر فضل کرے اپنا آسمان ہم پر کھول اپنے جلال کو ہم پر ظاہر ایمان سے کہتے وہ باپ نے آج اس لیے کلام کیا تھا کہ وہ آپ کو آج پھر سے اٹھا دینا چاہتا ہے کھڑا کر دینا چاہتا ہے اس نے مجھ سے کلام کیا وہ آپ کو مجھے ہدف دینا چاہ رہا ہے وہ بے معنی کلام نہیں کرتا اس کے کلام کا ایک بہت بڑا مقصد ہے آپ کا اس میٹنگ کے اندر دور دراز سے آنا خدا کا خادم کا پروائڈ ہونا It's a direction before ending this year. یہ سال سے پہلے خدا نے ہم سے کلام کیا ہے خدا نے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑا خدا نے آج پھر آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو احساس ملا ہے وہ آپ کی دوڑ کے بارے میں فکر مند ہے وہ آپ کی گواہی کے بارے میں فکر مند ہے وہ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے وہ آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو خدمت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت پیار اور چاچ اور خدمت اور استادوں کے باعث سے فخر جلال دیکھنا چاہتا ہے آئیے میری بہن میرے بھائی اگر آپ تھک کے رہ گئے ہیں اگر آپ سٹاپ ہو گئے ہیں اگر آپ رک گئے ہیں تو روح القدس کو موقع دیجیے روح القدس کو موقع دیجیے کہ خداوند میری دوڑیاں لائف رک گئی ہے میری واک رک گئی ہے میرے پاؤں گرد سے اے خداوند بھرے ہوئے ہیں میرے پاؤں دھو دے میرے پاؤں دھو دے میرے پاؤں کی شلے بھی چھوڑ دیے میں نے خدمت کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے پاکیزگی میں چلنا چھوڑ دیا ہے میں نے خداوند اس طرح سے دوڑنا چھوڑ دیا ہے جس طرح سے میں دوڑتی تھی دوڑنا تھا تو نے اپنے خادم کے وسیلے سے نبوتی کلام مجھ سے کیا ہے اے باپ ہم یسوع کے نام میں ایز اے چرچ اس کلام کو قبول کرتے ہیں آئیے روح القدس کو موقع دیجیے آئیے خداوند کی ذات میں روح القدس کو موقع دیجیے روح القدس کو موقع دیجیے اور جتنے ایماندار میں روح کی ہدایت سے کہہ رہا ہوں جتنے ایماندار خاص کر اپنی واک کے لیے اپنی دوڑ کے لیے اپنی خدمت کے لیے اپنے ایمان کی دوڑ کے لیے اپنی گواہی کے لیے اپنی اس دوڑ کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں سامنے یہاں سامنے خدا کے خالق پاس سے زیادہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور میرا ایمان ہے خدا ان کو اسی لیے یہاں لایا ہے تاکہ میری اور آپ کی آج واک خدا کی حضوری میں یہاں سامنے
सामने आए खुदा की हुजूरी में, खुदा की हुजूरी में। यस, टेक केयर ऑफ दिस मैन प्लीज। आइए खुदावंद की हुजूरी में। वो बहन भाई जो दुआ करवाना चाहते हैं अपनी दुआ के लिए, अपनी दौड़ के लिए, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई फिक्रमंद ना हो। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको ताकत दे रहा है, खुदा आपको जोर दे रहा है। खुदा ने आपसे हम कलाम होकर आपको एहसास दिलाया है कि आपको उठना है, आपको दौड़ना है, आपको सब्र से दौड़ना है, आपको थकना नहीं है, आपको मजबूत होकर इस काम को सरंजाम देना है। आइए खुदा की हुजूरी में इकरार करें, वो इकरार नहीं जो तौबा से है। आइए खुदा मुझे माफ कर दे कि मैं तेरे साथ दौड़ती थी, मैं तेरे साथ दौड़ता था ऐ खुदावंद यीशु, लेकिन अब मेरी मौत में फर्क आ गया है। आइए कहें, आइए खुदावंद के हुजूर में दुआ करवाने से पहले आइए रूह का एक गीत गाएंगे, मिलकर रूह कुद्स को मौका दें, और उसके बाद खुदा के खादिम पर सज्जा पर हमारे लिए दुआ करेंगे। और खुदावंद अपने जलाल से आज आप एक तब्दीली को देखने वाले हैं। रूह कुद्स आपको एक फिर से नया जोश, नया मसा, नई हुजूरी, जिस तरह पतरस थक गया, रह गया अपनी दौड़ में, लेकिन यीशु मसीह ने उसका पीछा किया, उसके पास आया और उसे कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? आइए खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको बचाना चाहता है। आइए मेरे साथ मिलकर गाएंगे और खुदावंद की हुजूरी में, आइए खुदावंद की हुजूरी में तैयार हो कहें खुदावंद मैं यीशु के नाम से आज 10 नवंबर 2024 अपनी डायरेक्शन के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ, अपनी दौड़ के लिए दुआ करवाना चाहता हूँ। ऐ खुदावंद मैं बेमकसद नहीं, बेठिकाना नहीं, ऐ खुदावंद गोललेस नहीं, टारगेटलेस नहीं। खुदा बाप मुझे मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे। आइए मिलके कहेंगे, रूह के शोले लपक लपक